تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، آیا کبریائی میری چادر ہے، جو اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اس کو پاش پاش کر دوں، کیونکہ اللہ کی شان ہے، کوئی اور چاہے تو پھر رب تعالیٰ اس سے یعنی اس کا بدلہ لیں گا۔ اسی طرح رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کو بروز قیامت انسانی شکل میں چیونٹی کی طرح اٹھایا جائے گا، یعنی ہوں گے انسان لیکن چیونٹی کی طرح چھوٹے چھوٹے کہ لوگ ان کو روندیں گے۔ اور فرمایا پھر ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو جہنمیوں کا پیپ پینا پڑے گا۔ لہٰذا یہ بڑا شدید مرض ہے، شدید اس کے نقصان ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اسلام کے ساتھ گیا لیکن ساتھ میں تکبر بھی تھا تو جب تک اس کا تکبر جہنم کی آگ میں ڈال کر دور نہ کیا گیا اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا اس مرض سے بندہ پہلے ہی خلاصی حاصل کر لے، پہلے چھٹکارا حاصل کر لے۔ تکبر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے رب کے مقابلے میں، جس طرح کہ فرعون نمرود نے کیا کہ ہم خدا ہیں ہمیں سجدہ کرو، اور ایک ہے تکبر رسولوں کے مقابلے میں، جس طرح کہ دیگر قومیں کافروں نے کیا کہ ہم ان کو نبی کیوں مانیں، ان کے ساتھ تو عام سے بندے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی کفر ہیں، یعنی جو اللہ کے مقابلے میں یا رسولوں کے مقابلے میں تکبر کرے، اللہ سے خود کو بڑا سمجھے یا رسول سے، وہ تو پکا دار اسلام سے خارج ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور ایک ہے بندوں کے مقابلے میں تکبر، کہ ایک بندے کا دوسرے بندے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اور خاص طور پر ایک مسلمان کا اپنے آپ کو دوسرے مسلمان سے افضل سمجھنا۔ تکبر کا معنی ہوتا ہے حق کو قبول نہ کرنا یا پھر اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میرا مرتبہ زیادہ ہے، یہ تکبر ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ اسباب ہیں اور پھر اس کے علاج ہیں۔ کس وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے؟ تو جو اسباب بیان کیے گئے ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ علم جس کے پاس آ جائے نا تو تکبر بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ کئی بار علم جو ہے وہ تکبر کا سبب بنتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا علم، جو مجھے آتا ہے وہ کسی کو آتا نہیں، حالانکہ بڑے بڑے علم والے گزر گئے، لیکن بندہ خود کو بڑا عالم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایسے ایسے سوالات آتے ہیں جو کسی اور کو نہیں آتے، میں نے ایسی ایسی کتابیں پڑھی ہیں جو کسی نے نہیں پڑھی۔ پھر بندہ تکبر کا شکار ہوتا ہے، اور تکبر کتنا برا فعل ہے آپ نے سن لیا۔ تکبر جس کو علم کی وجہ سے ہے نا، اس کو شیطان کے انجام پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ شیطان اتنا بڑا علم والا تھا کہ فرشتوں کا استاذ تھا، فرشتوں کو بھی سکھایا کرتا، ان میں بھی اس کا واعظ ہوتا، ان میں بھی تقریر ہوتی اس کی۔ اور پھر جب رب تعالیٰ نے کہا کہ تم سجدہ کرو، چونکہ تکبر تھا، کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں تو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا، کہہ دیا نا اپنے آپ کو بہتر۔ تو پھر رب تعالیٰ نے سزا کیا دی، فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، کہ یہاں میری بارگاہ سے دور ہو جاؤ، تمہیں یہ لائق نہیں تھا کہ تم یہاں پر بھی تکبر کرتے۔ اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے دتکار دیا اور فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تم پر لعنت ہے۔ لہذا کیوں ہوا؟ اس نے تکبر کیا، علم کی وجہ سے بندہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا تھا من قال انا عالم فهو جاہل، کہ جو یہ کہے کہ میں عالم ہوں وہ تو جاہل ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ لہذا علم کی وجہ سے بھی تکبر آ جاتا ہے۔ کوشش کرنی ہے، اور بندہ جب اپنے اوپر والوں کو دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا میرا علم تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اس کا آخری حصہ سورہ یوسف میں وَفَوْقَ كُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٍ، فرمایا ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ تو لہٰذا اس لیے علم تو قرآن پاک میں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الروح، اے حبیب یہ روح کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں، آپ ان لوگوں سے بتائیے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ یہ سارے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا ساروں کا علم کم ہے، اور بندہ خود چند کتابیں اردو کی پڑھ کے یا چند اور کتابیں عربی کی پڑھ کے، یا یہ اس کو عربی پڑھنی آ جائے
گرامر کا پتہ چل جائے تو وہ فخر کرنے لگ پڑے کہ میں نے تو کتابیں پڑھی. بڑا شدید فعل ہے اور یہ بندے کو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے. یہ پہلا سبب تھا. دوسرا سبب ہے عبادت. تکبر کا دوسرا سبب ہے عبادت. بھی بندہ عبادت کرنے لگ پڑے تو وہ خود کو سمجھتا ہے کہ شاید میرے جیسا اب کوئی نہیں ہے, میں سب سے زیادہ نیک ہو گیا ہوں. چند نمازیں اگر پڑھ لے, چند روزے رکھ لے, یا تہجد کی اللہ اس کو توفیق دے دے, یا اور کوئی نوافل ادا کر لے کبھی, یا کسی غریب کی مدد کر دے, یا اس طرح کی اور چند نیکیاں کر لے, تو بندہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا تو اور ہے کوئی نہیں, میں سب سے بڑا ہوں. اسی کو تو تکبر کہتے ہیں. عبادت کی وجہ سے تکبر یہ بھی درست نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک عابد کے بارے میں بتایا کہ وہ بڑا نیک تھا, بنی اسرائیل کا عابد تھا. تو وہ نا ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی شان یہ تھی کہ جب وہ جاتا دھوپ میں بادل بھی اس پر سایہ کرتے. اتنے نیک اس کے اعمال تھے. ایک بار ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا, بادل نے اس کا سایہ کیا ہوا تھا. قریب ایک اور گناہ گار بندہ, شدید گناہ گار, وہ گزر رہا تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا بڑا نیک بندہ بیٹھا ہے, چلو میں بھی اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی رحم کر دے. وہ اچھی نیت کے ساتھ اچھی نیت لے کر اس بندے کے پاس آیا اور آ کر بیٹھا نا, تو اس عابد نے سمجھا کہ یہ میرے شان نہیں کہ ایک میرے جیسے نیک بندے کے ساتھ ایک گناہ گار بھی بیٹھے. یہ تکبر اسی کو تو کہتے ہیں. تو اس کو فوراً اٹھا دیا کہ تم یہاں سے اٹھ جاؤ, اور اس وجہ سے اٹھایا کہ تکبر تھا, تو لہٰذا وہ چلا گیا بیچارہ. تو اس وقت کے نبی جو تھے بنی اسرائیل کے, ان کی طرف رب تعالیٰ نے وحی کی, ان دونوں بندوں سے جا کر کہیے کہ اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کرو. وہ جو اس نے اس کو تکبر کر کے حقیر سمجھا ہے, تو رب تعالیٰ نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی. اب نئے سرے سے شروع کرے. اور وہ جو گناہ گار تھا, اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے, کیونکہ اللہ کے بندے کے ساتھ اس نے نیک گمان کیا تھا. رب تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اگلے کو مل رہا ہے کہ نہیں, اگلے کے اعمال ضائع ہوئے لیکن اس کی نیک نیت پر اس کو نیکی مل گئی ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے دوسرا میرے بارے میں کیا خیال کرتا ہے یا دوسرے کی کیا رائے ہے, ہم خود دیکھیں گے کہ میرے دل میں اس کے بارے میں کیا ہے. رب تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے اور اسی پر یہ عطا کرتا ہے. لہذا اس لیے عبادت کا فخر بھی درست نہیں. ہمیں پتہ چل گیا ہے جو عبادت گزار ہے, کیا پتہ چل گیا کہ میری عبادت قبول بھی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے گی, یا اللہ کی رضا مجھے مل گئی ہے. اگر مل گئی ہوتی تو پھر بھی تکبر تو جائز نہیں تھا, لیکن پھر بھی چلو کوئی عقل میں تو بات آتی کہ اس کو پتہ چل گیا کہ اب یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور بڑا اللہ کا مقرب ہے, تو پھر تکبر کرتا, تو پھر کوئی عقل میں بات آتی. جن کو پتہ چل گیا تھا, جن کو یہ پتہ تھا ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں, جن کو یہ پتہ تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے, جنتی عورتوں کی سردار عورتیں, اور جو نبی پاک علیہ السلام نے جن کے فضائل بیان کیے, حضرت عثمان غنی کو فرمایا جو مرضی کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں. اتنا کچھ پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے تو تکبر کبھی نہیں کیا, انہوں نے اپنی بڑائی کبھی ظاہر نہیں کی. تو اس لیے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ جن کو پتہ تھا اتنا کچھ, وہ اپنی عبادتوں کو اتنا زیادہ نہیں سمجھتے تھے, وہ بھی رویا کرتے تھے, اور ہمیں کچھ پتہ بھی کوئی نہیں اپنے انجام کے بارے میں, اور ہم چند نمازیں پڑھ کے اگر تکبر کرنا شروع کر دیں, اور ہم جو نماز نہیں پڑھتے ان کو حقیر سمجھیں. دیکھیے نا, جو نماز نہیں پڑھتا اس کو دعوت دی جائے گی, حقیر نہیں سمجھیں گے کہ یہ تو یعنی نماز نہیں پڑھتا تو یہ تو بڑا گناہ گار ہے, تو میں تو بڑا نیک بن گیا ہوں. اگر کوئی اس طرح کی نیت رکھے گا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بعد میں رب تعالیٰ اس سے توفیق چھین لے, اور میں جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بڑا گناہ گار ہے اس کو توفیق دے دے. لہٰذا اس لیے اس بات پر غور کرنا ہے. ہاں, جو کافر ہے اس کو کافر کہنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں کافر کو کافر بھی نہیں کہوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں ایمان کی توفیق مل جائے. وہ ٹھیک ہے, اس کو مل سکتی ہے توفیق, لیکن یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے. قل یا ایھا الکافرون, رب تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے کافرو ان کو کہہ دو. تو لہٰذا اس لیے کافر کو کافر کہنا ضروری ہے. نہیں تو کوئی پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پھر تو مسلمان کو مسلمان بھی نہ کہو, ہو سکتا ہے بعد میں مسلمان نہ رہے. لہٰذا یہ وسوسے ہیں, ان کو چھوڑ کے اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ کسی گناہ گار کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ یہ یعنی ہمیشہ گناہ گار رہے گا اور میں ہمیشہ نیک رہوں گا, یہ درست نہیں ہے. تیسری وجہ یہ ہے, حسب و نسب کی وجہ سے بھی بندہ تکبر کرتا ہے. اگر کسی کی برادری اونچی ہے تو وہ اس وجہ سے, اور جس کے آباء و اجداد کا مقام زیادہ تھا اس وجہ سے, جس کے آباء و اجداد میں سے جو دراہٹ تھی
اس وجہ سے فخر کرتے ہیں، اور یہ بھی بڑا عام ہے۔ تو یہ بھی شدید غلطی ہے، یہ تکبر کا سبب ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر 2 بندوں نے تکبر کیا، 2 بندے لڑ رہے تھے، ایک بندے نے تکبر کیا اور اپنے آباء و اجداد کے نام لینے شروع کر دیے کہ میرا، وہ کافر تھے دونوں، کہ میرا جو والد ہے وہ فلاں ہے، دادا فلاں ہے، تو پر دادا فلاں ہے، 9 بندے اس نے اپنے پشت کے گنوا دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، اس بندے کو کہہ دیجئے کہ وہ تو 9 کے 9 کافر تھے، وہ بھی جہنم میں، اور 10ویں تم ہو جہنم میں جانے والے۔ لہٰذا فخر اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے بالکل جائز نہیں ہے۔ تکبر کا ایک سبب ہے کہ بندہ برادری اونچی ہوتی ہے نا، وہ دوسروں کو گھٹیا سمجھنا شروع کرتا ہے، حالانکہ رب تعالیٰ نے جو فرمایا نا وہ تھوڑا سا غور کیجئے سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے جو شعبے بنائے اور تمہارے جو قبیلے بنائے، برادریاں بنائیں، صرف اس لیے کہ تمہاری پہچان ہو۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے جو اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے وہ وہی ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ لہٰذا اس لیے اس آیت کو غور کریں گے تو یہ جو حسب و نسب والا تکبر ہے نا یہ دور ہو جائے گا، کہ یہ سمجھنا کہ میرا جو برادری اونچی ہے، برادری کی بنیاد پر قیامت میں فیصلے نہیں ہونے کہ اس کی برادری اونچی تھی تو لہٰذا اس کو اجر بھی زیادہ دیا جائے گا، یا اس کی برادری نیچی تھی تو اس کو اجر نیکیوں کا کام ملے گا، ایسی بات کوئی نہیں۔ وہاں پر اعمال دیکھے جائیں گے۔ ایک اور سبب ہے تکبر کا، اور وہ ہے عہدہ۔ کسی کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے، کوئی بڑی سیٹ پر آ جائے، اب وہ دوسروں کو گھٹیا اور کمتر اور حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی یہ سلطنت ہمیشہ کوئی نہیں رہنی۔ بڑے بڑے سلطنت پوری دنیا پر جو کر گئے وہ کوئی نہیں بچے، اس کی سلطنت کب تک رہے گی؟ تو لہٰذا اس کو اس دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس اب منصب عہدہ آ گیا ہے، اب یہ تکبر کرنا شروع کر دے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایک عالم دین ہارون رشید خلیفہ کے سامنے تھے، پیاس لگی، اس نے پانی منگوایا، پانی پینے لگے تو آپ روک دی عالم دین نے اور کہا کہ پہلے مجھے ایک سوال کا جواب تو دیجئے کہ اگر یہ آپ کو پانی نہ ملے تو آپ اس کی کیا قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے پی لیجئے، پانی پی لیا۔ کہا کہ یہ اگر باہر نہ نکلے پیشاب کی صورت میں، پیٹ کے اندر ہی رہ جائے اور پھر یعنی تمہارا جینا مشکل ہو جائے تو پھر کیا قیمت اس کی ادا کرو گے؟ اس نے کہا آدھی سلطنت دے دوں گا۔ فرمایا کہ اس سلطنت پر کیا غرور اور تکبر کرنا جس کی قیمت صرف 1 گلاس کا پانی ہے۔ یعنی جب جان پر آتی ہے نا پھر بندہ کہتا ہے سارا کچھ لے لو لیکن میری جان مجھے بچ جائے۔ تو لہٰذا اس لیے اس یعنی سلطنت کا کیا کہ جو پتہ ہی نہیں کہ کب ختم ہو جائے۔ لوگ یہاں پر اب دیکھیے 5 سال کا عہدہ کسی کو ملتا ہے، کسی کو 2 سال کا ملتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہمیشہ کے لیے اسی سیٹ پر ہوں، وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے قرآن و حدیث کے خلاف، یا اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، شاید وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہمیشہ یہاں پر رہنا اور ہمیشہ میرا حکم چلنا ہے، حالانکہ یہ بات ہی نہیں، یہ تو تھوڑی سی ہریالی ہے، ختم ہو جائے گی۔ بندہ اگر تھوڑا سا اپنا پہلا انداز دیکھے نا کہ پہلے میں بھی عام انسانوں کی طرح تھا اور اب میں تھوڑا سا مجھے اللہ نے توفیق دے دی، جو اپنا ماضی یاد رکھتے ہیں وہ تکبر سے بچ جاتے ہیں۔ بڑا پیارا واقعہ ہے ایاز اور محمود کا، کہ ایاز کو آپ جانتے ہیں کہ محمود بادشاہ محمود غزنوی کے بارگاہ میں بڑا مقام ملا تھا، لوگ اس سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے کہ اس کو کیوں اونچا مقام ملا، یہ تو عام سی برادری کا بندہ ہے، یہ تو عام سا بندہ تھا، اس کو اتنا مقام بادشاہ کی بارگاہ میں کیسے ملا؟ وہ تلاش کرتے کہ کوئی نہ کوئی غلطی ملے تو ایاز کو محمود کی بارگاہ سے دور کریں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایاز روزانہ یا چند دنوں کے بعد ایک کمرہ تالا لگایا ہوا تھا، اس کمرے میں جاتا اور تالا لگا دیتا اور واپس آتا تو تالا لگاتا۔ انہوں نے کیونکہ دل حسد سے بھرے ہوئے تھے اور دماغ اس کے خلاف تھے تو لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو جا کر شکایت لگا دی کہ اس نے خزانہ چھپایا ہوا ہے، تالا لگا کے رکھتا ہے کمرے کو اور کسی کو نہیں جانے دیتا کمرے میں، تو خزانہ بہت بڑا آپ کا اس نے چوری کر لیا، تو اس آپ کچھ نہ کچھ کریں، اس طرح تو پتہ نہیں وہ سارا کمرہ ہی کہیں خزانے کا نہ بھر لے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آپ کی تو سلطنت ختم ہو جائے گی۔ جس طرح بھی انہوں نے شکایتیں لگائیں، بادشاہ کو پورا یقین تھا لیکن پھر بھی ان لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ تالا توڑ دو اور جو کچھ ہے تمہارا ہے، کیونکہ اس کو پورا یقین تھا کہ کوئی خزانہ کوئی نہیں ہونا۔
اس کو پتا تھا کہ کوئی اور وجہ ہوگی، تو کہا کہ جاؤ، جو جتنے بھی بندے مجھے شکایت لگانے آئے نا، جاؤ اس کا کمرے کا تالا توڑ دو، میں اجازت دے رہا ہوں اور جو کچھ ہے لے لو۔ وہ گئے، کمرے کا دروازہ تالا توڑا، دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں کہ پرانی جرابیں پڑی ہوئی ہیں اور پرانے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ بڑا ادھر ادھر دیکھتے، حیران ایک دوسرے کی طرف ہوتے کہ یہ کیا، ہم کیا سوچ رہے تھے تالے کے اندر یہ چیزیں چھپانے والی بلا۔ تو ایاز بادشاہ کو آ کر بتایا، بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا تالے کے اندر چیزیں؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں نا جب میں پہلی بار آپ کے پاس آیا تھا تو یہی جرابیں تھی میری پرانی، اور یہ پرانے کپڑے تھے، تو میں نے اپنی اوقات یاد رکھی ہوئی ہے، میں اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں پہلے کیسا تھا، تو لہٰذا مجھے منصب ملا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنے ماضی کو بھول جاؤں۔ تو جو یاد رکھتا ہے نا، وہ ایک بندہ بڑا اکڑ کے چل رہا تھا اور اس نے وہ ریشم کا لباس پہنا ہوا تھا اور لشکر کا سپہ سالار تھا، حضرت سیدنا مطرف رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور اس کو سمجھایا کہ یہ تکبرانہ چال اور یہ لباس حضور کو پسند نہیں۔ تو وہ سمجھا شاید یہ مجھے جانتا نہیں کہ میں سپہ سالار ہوں، تو کہنے لگا کہ آپ مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں، میں تمہیں جانتا ہوں، تم ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہو اور انجام تمہارا یہ ہے کہ تم اپنی مرضی سے اپنے آپ کو غسل بھی کوئی نہیں دے سکو گے، میں جانتا ہوں تم کون ہو۔ تو شرمسار ہوا اور اس نے یہ چال چھوڑ دی۔ طاقت اور قوت بھی ہو نا، آخری ایک دو بات یہ، طاقت اور قوت بھی بندے کو تکبر کا شکار کر دیتی ہے۔ جس کے بازو میں طاقت ہو، قوت ہو، وہ سمجھتا ہے کہ شاید اب یہ ہمیشہ اسی طرح ہی رہے گا، تو وہ پھر بندہ تکبر کا شکار ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے پارہ 15 میں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑا کر نہ چلو۔ اکڑا کر چلنا یہ بھی رب تعالیٰ کو پسند نہیں، اگرچہ تکبر نہ بھی ہو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ دو گے اور نہ بلندی میں پہاڑ کو پہنچ جاؤ گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندہ اکڑ کر چلے گا تو زمین اس کی وجہ سے پھٹ جائے گی، یا اکڑ کر چلے گا تو قد میں اونچا ہو کر پہاڑ سے اونچا ہو جائے گا، اس نے اتنا ہی رہنا ہے، لہٰذا یہ تکبر نہ کرے۔ ایک بندہ اسی طرح اکڑ کے چل رہا تھا اور بڑا یعنی منہ کا سٹائل عجیب کر کے اوپر کو دیکھ رہا تھا، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بڑا تم اکڑ کر اور اونچی گردن کر کے دیکھ رہے ہو، کیا ان نعمتوں کو دیکھ رہے ہو جن کا تم نے شکر ادا نہیں کیا، یا ان نعمتوں کو دیکھ رہے ہو کہ جن کا حساب اللہ نے تم سے نہیں لینا؟ کس کو دیکھ رہے ہو؟ تو اس کو شرم آئی تو اس نے معذرت کی۔ لہٰذا اس لیے ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے، یہ موضوع بہت لمبا تھا لیکن خلاصتاً آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ تکبر جب بندے کے پاس کوئی چیز آتی ہے نا، عہدہ، منصب، عبادت، علم یا اس طرح کی دوسری چیزوں میں سے، تو پھر بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت بندہ تھوڑا سا غور کرے کہ میں نے اپنے آپ کو اگر افضل سمجھا تو یہ ہے تکبر، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا تو حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ لہٰذا اس لیے تکبر کو دور کریں، ساروں کو اپنے سے بہتر ہی سمجھیں، جو بڑا ہے اس کو اس لیے بہتر سمجھیں کہ اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، اور جو چھوٹا ہے اس لیے بہتر سمجھیں کہ اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں۔ حضرت حسن بصری، آپ ایک جگہ پر آپ ہر کسی کو بہتر ہی سمجھتے تھے، ایک جگہ پر آپ ساحل سمندر کے پاس گئے، ایک نوجوان دیکھا، وہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک عورت نے اپنا یعنی سر جو ہے اس کی گود میں رکھا ہوا تھا اور اس کے پاس شراب کی بوتل پڑی تھی۔ اب آپ سوچنے لگے کہ میں اس کو اپنے سے بہتر کیسے سمجھوں، میں کم از کم اس سے تو بہتر ہی ہوں۔ یہ سوچ رہے تھے کہ اچانک وہ ساحل کی طرف ایک کشتی آ رہی تھی، تو وہ وہاں پر الٹ گئی پیچھے ہی، اور اس کے اندر 6-7 بندے تھے، ڈوبنے لگے۔ وہ جو جوان بیٹھا ہوا تھا فوراً اٹھا اور بھاگ کر ان میں سے 6 بندوں کو بچا لیا، ایک رہ گیا۔ تو اب اس جوان نے مجھے کہا، جس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں اس سے تو کم از کم بہتر ہی ہوں، مجھے کہنے لگے کہ بہتر تو آپ مجھ سے ہیں ہی ہیں، چلو ایک بندے کو تو بچا لیں، میں نے 6 کو بچا لیا، ایک کو آپ بھی بچا لیں۔ کہتے میں نے کہا مجھے تو تیرنا نہیں آتا، مہربانی کرو بچا لو۔ تو وہ 7ویں کو بھی بچا لایا۔ اس نے کہا کہ آپ نے غلط سمجھا ہے، یہ جو عورت ہے یہ میری والدہ ہے، اور یہ جو شراب کی بوتل ہے یہ تو ویسے میرے پاس موجود تھی، اس میں پانی ہے۔ تو کہتے میں نے اس سے معذرت کی، اور اس کے بعد پھر سمجھ لیا کہ رب تعالیٰ کی حکمتوں کو کوئی جاننے والا کوئی نہیں، لہٰذا گناہ گار بھی اگر ہو تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق بھی دے دے گا، یہ بھی نیک ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس لیے کم از کم کسی کو حقیر نہ جانیں، کم تر نہ سمجھیں، ہمیشہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کریں۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، حضور نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی کرے اللہ اس کو بلند کرے گا۔